اگر آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے تو پھر اسلام میں رہو نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں چاہیے لوگ جو کہ فائنلی اٹھ کے کھڑے ہو کے بولیں کہ ہاں میں نے اسلام چھوڑ دیا, I'm an ex-Muslim. The problem with the ex-Muslim community right now is کہ ہمارے پاس یہ جو 10 لاکھ ایکس مسلمس پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں نا, یہ 10% ہے ٹوٹل ایکس مسلم سے. جو 80-90% ایکس مسلم ہے وہ کہتا ہی نہیں ہے کہ میں ایکس مسلم ہوں. پلیز کم آؤٹ اینڈ سے یو آر این ایکس مسلم اوپنلی. دنیا کو بتاؤ کہ اسلام از دی اسٹوپڈ ایڈیوٹک utmost cultish movement created by one single person which has destroyed billions of humans in this world. احمد صلاح الدین صاحب. ہلو سہیل بھائی, کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آج کا ٹاپک کیا ہے سر؟ 10 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ ایکس مسلم ایتھیسٹ بن گئے ہیں. آپ کہاں سے ہے؟ ہاں میں انڈیا سے ہوں. انڈیا سے ہے. مومن ہے کہ نہیں؟ جی میں مومن ہوں. مومن ہے, ٹھیک ہے. یہ پوسٹ تو آپ کا ایک دم سنی دیول والا لگ رہا ہے. ہاں تھینک یو ویری مچ. ایسا لگ رہا ہے پوری دنیا کو ہلا دو گے. نہیں بس لیکن خوشی کا مقام نہیں تھا, غمی کا مقام تھا سر. آپ سنی دیول کے پوز میں بیٹھے ہیں, کافر کے پوز میں. لیکن یہ جو 10 لاکھ کا جو بول رہے ہیں, کہاں سے آپ کو ملا یہ اسٹیٹسٹک؟ پاکستانی ملوں نے اپنے نیوز چینل پہ آ کے بولا ہے کہ 10 لاکھ ہو گئے ہیں اب رجسٹرڈ ممبر, ناٹ ایون ان رجسٹرڈ, رجسٹرڈ ممبر. رجسٹرڈ ممبر 10 لاکھ؟ جی سر, الحمدللہ, ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ تو بڑا فتنہ ہے. وہ بڑا فتنہ واللہ حبیبی, بہت فتنہ. آپ نماز پڑھتے ہیں جناب؟ جی میں پڑھتا ہوں. ہاں 5 وقت پڑھتا ہوں. پورے ہندوستان میں رہ کے 5 وقت کی نماز, قرآن, آیت الکرسی سنا دے. اتنا بڑا فتنہ ہے سر. آیت الکرسی سنانا ہے؟ ہاں سنا دیجئے. جی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده. کافی ہے سر, کافی ہے. جی میں دبئی میں عربی اسکول میں پڑھا تھا اور کافی عربی مجھے یا آئی نو عربک ویری ویل. لیکن ایڈم صاحب اگر یہ عربی اسکول میں پڑھے ہیں تو یہ جو سورہ بقرہ کی جو دوسری آیت ہے اسی پہ ان سے آپ سوال کر لیجئے تاکہ ان کی عربی بھی پتہ چل جائے. جو بھائی ہیں وہ بتائیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے آ رہے ہیں. تو ابھی آپ ذرا لیکن پہلے مجھے ان سے پوچھنا ہے کہ ان کو یہ جتنا بڑا فتنہ ہے یہ کیسے فتنہ ہے. میں اتراتا ہوں ساحل بھائی, مجھے 3-4 چیزیں مجھے ان سے پوچھنی ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے کہہ دیا نا آتے ہی کہ تو بڑا فتنہ ہو گیا, تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ان کے دل سے جو اتنا زبردست فتنہ بھائی نکلا تھا, ذرا پہلے اس کا پتہ کر لیں یار. یہ اتنا بڑا فتنہ, یہ کیا فتنہ بھائی فتنہ آ گیا یار. 10 لاکھ تو فتنہ ہے نا, 1 ملین تو بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. تو اگر 5 لاکھ ہوتا تو فتنہ نہ ہوتا. 50% تو اچھا ہے, لیکن 50% اچھا ہے, 5 لاکھ ہوتا تو اچھا ہے. 1 ملین سے اچھا ہے. اچھا 5 لاکھ اچھا ساحل بھائی, 1 ملین اچھا نہیں 5 لاکھ اچھا نہیں ہے, لیکن 1 ملین سے اچھا ہے. 1 ملین سے اچھا ہے. نہیں میرا مطلب آتے ہی آپ کے جذبات نکلے ایک دم ابٹ کے باہر آئے کہ یہ تو بڑا فتنہ ہے. یہ فتنہ کسے کہتے ہیں سر؟ عربی آپ جانتے ہیں نا, فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں کنفیوژن. فتنہ کنفیوژن کو کہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جس نے فتنہ کریٹ کیا اس کی ٹانگیں توڑ دو, ہاتھ توڑ دو, اس کو صلیب پہ چڑھا دو, بیکاز یہی ورڈ یوز ہوا ہے نا اللہ نے. جی تو جو کنفیوژن میں اس کے ہاتھ توڑ دینے چاہیے اسلام میں. لیکن وہ تو وہ زمانے کا بات تھا نا. ابھی کیا مطلب وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس زمانے میں کرنا تھا, اس زمانے میں نہیں کرنا تھا. پھر تو نماز بھی اسی زمانے میں پڑھنا تھا. ادھر تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ تمام زمانے کے لیے. نماز بھی پھر اسی زمانے میں لکھا ہوا تھا. تو یہ جو فتنہ ہے اس پہ ہاتھ کاٹ دو, ٹانگیں توڑ دو اور صلیب پہ چڑھا دو یا ان کو ملک بدر کر دو, تو یہ فتنہ تو پھر ان 10 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ کیا کریں جو ایکس مسلم ہو گئے؟ ان کے ہاتھ توڑ دیے جائیں اپوزٹ سائڈ سے, ٹانگیں توڑ دی جائیں اپوزٹ سائڈ سے, صلیب چڑھا دیا جائے یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے. فتنہ جی لیکن ڈیفیکلٹ ہوگا نا تھوڑا, اتنا صلیب نہیں ہوگا. مطلب اسلام جو ہے ڈیفیکلٹ ہے, اس کا مطلب آج کل کے زمانے میں اسلام قائم نہیں ہو سکتا. ہاں قائم نہیں ہو سکتا, لیکن وہ تو اسلام کا پرابلم نہیں ہے نا, وہ تو اسلام کا پرابلم ہے نا. اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ آج کل کے زمانے کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. ہاں جب قیامت دن آئے گا تو وہ تو اسلام کا پرابلم نہیں ہے. وہ جو 5 لاکھ جو نہیں آئے گا قیامت کا دن, کس نے کہا؟ میں ایک آدمی سے پوچھا تھا کتنے لوگ میجورٹی لوگ جہنم میں جائیں گے, کیا میجورٹی لوگ, وہ بولا تھا میجورٹی لوگ.
اللہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے جنوں انسوں کو بنایا صرف قیامت کے جہنم کے لیے. وہ تو اللہ سب سے بڑا شیطان ہے نا. اس نے کہا کہ میں نے بنائے جنوں اور انسانوں کو قیامت کے لیے. شیطان کا کام ہے لوگوں کو جہنم میں بھیجنا, اللہ کا کام بھی ہے لوگوں کو جہنم میں بھیجنا. تو شیطان اور اللہ دونوں مل کے ایک ہی طرح کے کام کر رہے ہیں. وہ سیپریٹ چیزیں کسی اور دن اس پہ بات کریں گے. ابھی ہم فتنہ پہ بات کر رہے ہیں. یہ جو فتنہ ہے اور فتنہ کرنے والے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دینے ہیں, ٹانگیں کاٹ دینی ہیں, بازو کاٹ دینے ہیں, ملک بدر کر دینا ہے. تو میرے بھائی یہ بتائیں کہ یہ اسلام تو پھر اس کا مطلب ہے 1400 سال پرانی چیز ہو گئی, اس کو آج کے زمانے میں ہم implement نہیں کر سکتے. نہیں تو لیکن پاکستان میں تو ابھی سیکولر گورنمنٹ چل رہا ہے نا. چلے سر ایسا کرے دنیا کا کوئی بھی گورنمنٹ دکھا دیں جہاں پہ نان سیکولر کرمینل شریعہ نافذ ہوا, ون کنٹری, اور وہاں پہ آپ بھی جاتے ہو. ٹمبکٹو میں ہو سکتا ہے جی. ہو سکتا ہے. دبئی جو کہ مسلمانوں کا گڑھ ہے وہاں پہ تو ہے نہیں. سعودیہ جو کہ مسلمانوں کا گڑھ ہے وہاں پہ تو ہے نہیں. ٹمبکٹو میں ہو سکتا ہے. ادھر ایم بی ایس تو سب کچھ بدل دیا. تو جن کو ساری عربی آتی ہے ان کو پتا ہے کہ اسلام آج کل 21 سینچری میں اسلام کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک اولڈ فیبلز کے. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. سر آپ کیوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے یہ بتائیں. کہ تو جب قیامت دن آئے گا میجورٹی لوگ جہنم میں جائیں گے, میں تو ارے بھائی جو اللہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ فیوچر میں یہ چیز امپلیمنٹیبل نہیں ہے, اس اللہ کی قیامت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جس اللہ کو فیوچر کا نہیں پتا اس اللہ کی قیامت پہ کیسے یقین رکھ سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو چیزیں ہم اس وقت ویریفائی کر سکتے ہیں نا, اگر ہم ان چیزوں کو ویریفائی نہ کر سکیں جو ویریفائی کر سکتے ہیں اور ویریفیکیشن میں فیل ہو جائیں تو اس سے ثابت ہوگا کہ جن چیزوں کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا وہ بھی غلط ہے. دیکھیں کسی بھی آئیڈیالوجی میں آپ 100% ہر چیز کو ویریفائی نہیں کر سکتے. کسی بھی آئیڈیالوجی میں آپ دنیا کی کوئی سی آئیڈیالوجی پکڑ لیں, کوئی سی بھی, آئی گارنٹی یو دیٹ آپ 100%, آپ ایون میتھس کو 100% ویریفائی نہیں کر سکتے. میتھس جو کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب میتھس جو ہے اس میں ہر چیز ویریفائیبل ہے, ہر چیز میک سینس کرتی ہے, ایون میتھس میں ہر چیز میک سینس نہیں کرتی. وہ بھی ایوالو ہو رہا ہے. کریکٹ. ایگزیکٹلی میتھس میں بھی ہر چیز میک سینس نہیں کرتی. نا دا پرابلم از, اسی وجہ سے ہم کہتے یہ ہیں کہ چلیں جی 70% کو ویریفائی اگر کیا جا سکتا ہے تو باقی 30% بھی صحیح ہوگا, رائٹ؟ تو آپ قیامت کی بار بار بات کر رہے ہیں جس کو ویریفائی نہیں کر سکتے, اسے سائڈ پہ رکھیں. اگر جو چیزیں ویریفائی ہو سکتی ہیں ان کو ویریفائی کر لیں تو ہم 30% کو ماننے کو تیار ہیں. ناؤ اسلام اس کے اوپر سے چلتا ہے, وہ کہتا ہے آنکھیں بند کر کے سب چیزوں کو مان لو. نہیں, ہم کہتے ہیں جو ویریفائی ہو سکتی ہے تو ویریفائی کریں. اگر اللہ کو فیوچر کا نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا شریعہ پریزنٹ کرتا جو 1400 سال پہلے بھی چلتا, 1200 سال پہلے بھی چلتا, 1000 سال پہلے بھی چلتا اور آج بھی چلتا, اگر اللہ ایسا شریعہ پیدا نہیں کر سکا تو اس کا مطلب ہے اللہ ٹھلا ہے, وہ ہے ہی نہیں, 2 نمبر ہے. It was just a fascination of a guy named Muhammad. Fascination. اس کی اپنی کریٹڈ چیز تھی. تو اگر آپ ورنہ پھر مجھے دکھائیں کہ دنیا کی 52 یا 53 اسلامک کنٹریوں میں کس کنٹری میں آج کرمنل اسلامک شریعہ نافذ ہے؟ ایران میں نہیں ہو رہا ہے. نہیں, اسی لیے تو وہاں پہ نہیں ہو رہا. جتنا ہوا ہے اس نے تباہ بربادی کر دی ہے. جو 60% انہوں نے نافذ کیا تھا اس کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا اپوسٹسی انڈر گراؤنڈ چرچ ایران میں بیٹھا ہوا ہے. اور ویسے بھی ایز اے سنی مسلمان آپ ایران والوں کو مسلمان ماننے سے انکار کرتے ہیں. وہ جو ہے وہاں پہ عورتوں کا متا کر رہے ہیں, لڑکیوں کا بچیوں کا متا کر رہے ہیں, ایک رات کی پروسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں. ہمارے بیچ میں تو سنی لوگ جنت الفردوس جائیں گے اور شیعہ لوگ ادنا جنت میں جائیں گے, اور شیعوں کے مطابق وہ جنت الفردوس میں جائیں گے اور آپ لوگ جہنم میں سڑیں گے. الحمدللہ, کیونکہ ان کے نبی نے کہا تھا کہ اسلام کے 72 فرقے ہوں گے اور 73واں فرقہ جنت میں جائے گا, باقی 72 کے 72 منافق ہیں. منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں سڑتے ہیں اور تمام سنی جہنم کے سب سے نچلے درجے میں سڑ رہے ہوں گے. اس آگ کو بھڑکائیں گے جو کہ کافروں کو جلائے گی. الحمدللہ. ماشاءاللہ, بہت اچھا بیان کیا آپ نے. یہ لیکن ابھی پھر کیا, کس کو مانے ہم اور کیا دین کو مانے ہم, کیا پھر کیا کس خدا کو مانے, کیا کریں ہم؟ فلائنگ اسپیگیٹی مانسٹر کو مانے سر, کم از کم اس کا شریعہ تو اچھا ہے نا. فلائنگ اسپیگیٹی مانسٹر, ہاں میں سنا ہے نیدرلینڈز میں کچھ. الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بوسٹن میساچیوسٹس میں ایک نیا دین آیا ہے,
اس دین کا نام ہے فلائنگ سپیکیڈی مانسٹر. گوگل پہ سرچ کریں, آپ کو مل جائے گا, ان کی کتاب بھی مل جائے گی. اس میں بھی کمزوری ہوگا نا, I mean, کچھ سال کے واللہ بعد اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے. وہ جب آئے گی کمزوری تو چھوڑ دینا, نہیں تو مان لو فلائنگ سپیکیڈی مانسٹر کو. پھر کچھ کانسٹنٹ نہیں ہے لائف میں کچھ ماننے کے لیے. بالکل سر, یہی تو بات ہے سر, لائف از آلویز ایوالونگ. دیٹس دا ہول پوائنٹ آف اٹ. If your religion, your ideology cannot evolve with the time, it's a stupid ideology. That's exactly what I'm trying to say to you. اسلام میں شریعہ کانسٹنٹ ہے اور اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا, وہ وقت کے ساتھ ایوالو نہیں ہو سکتا. Now the problem lies in Allah. اللہ نے اس طریقے سے شریعہ دیا ہے کہ وہ ایوالویبل نہیں ہے. فار ایگزامپل کرسچنس کو لے لیں, کرسچنس نے اپنے آپ کو ایوالو کیا بیکاز ان کی بائبل کے اندر ایوالویشن تھی, ان کے پاس ایکسپلسٹ شریعہ نہیں تھے, وہ ایوالو کر سکتے تھے. ہندوؤں نے اپنے آپ کو ایوالو کیا انڈیا کے اندر کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر ایبسلیوٹ شریعہ نہیں تھے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو کر سکتے تھے. پرابلم ود اسلام از کہ ان کو یا تو اسلام چھوڑنا پڑے گا یا اسلام اپنانا پڑے گا, کیونکہ اسلام ایوالو ہونے جوگا نہیں ہے. That's the problem with Islam. پھر اسلام میں سب لوگ جٹ کے رولز کو توڑے بدلے تو پھر ٹھیک ہوگا. یعنی کہ فار ایگزامپل, اس کا مطلب دیکھیں, اگر اسلام میں اس وقت رولز توڑ رہے ہیں, رائٹ, چونکہ وہ رولز توڑ رہے ہیں ان کو گناہ ملے گا. وہ کہتے یہ ہیں مسلمان کہ جی ہمیں گناہ ملے گا, سو وٹ, ہم گناہ کھا لیں گے اور گناہ کا خمیازہ ہمیں ملے گا, ٹھیک ہے, لیکن ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں, دس از دی بیسک آئیڈیالوجی. اگر کوئی آئیڈیالوجی آپ کے گناہ کو معافی کے لیے جگہ دے رہا ہے بہت ڈھیر ساری, تو اس کا مطلب ہے وہ آئیڈیالوجی صحیح نہیں ہے. دیکھیں, اگر اللہ آپ کا عادل ہے, آپ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ از عادل, اف اللہ از عادل دین اس کو عدل کرنا چاہیے. اگر اللہ رحمان ہے اور عادل بھی ہے تو عادل رحمان کی اپوزٹ ہے, وہ اس کا نفی ہے. جو عدل کرنے والا ہے وہ رحمان نہیں ہو سکتا, جو رحمان ہوتا ہے وہ عدل نہیں کر سکتا. جس دن اللہ آپ کو معاف کرے گا وہ عدل نہیں کر رہا, وہ رحمانیت پہ جا رہا ہے, اور جس دن اللہ آپ پہ عدل کرے گا وہ رحمانیت پہ نہیں جا سکتا, وہ عدل پہ جا رہا ہے. نا یہ ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے, اور یہ ایک ایسا معمہ ہے کہ اللہ اپنے آپ کو دونوں چیزیں کہہ رہا ہے. سو اگر اللہ عادل بننا چاہتا ہے تو رحمان نہیں بنے گا, اور رحمان بننا چاہتا ہے تو عادل نہیں بنے گا. Now you have a dilemma. Now اس ڈیلیمے کو سالو کرنے کا طریقہ کیا آپ کے پاس؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے گناہ جوز اور کرسچنز کے اوپر ڈال دے گا. Now once again اس کا مطلب ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا, مسلمانوں کے گناہ کی سزا جوز اور کرسچنز لیں گے. Now پھر اچھا, پھر جوز اور کرسچن کے اوپر اللہ عادل نہیں ہوا, آپ کے اوپر تو اس نے گناہ ڈال دی کسی اور کے اوپر. اوکے, فیئر انف. جس طرح کہ آپ کا بچہ اگر کسی کی BMW میں موٹر سائیکل مار دے گا, ٹھیک ہے, تو پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. آپ کا بچہ تو کماتا نہیں ہے, 18 سال سے کم عمر ہے, اس کے اوپر کیس نہیں پڑے گا, اب آپ کو پیسے دینے ہیں کیونکہ آپ کا بچہ تھا اور آپ کے نام پہ موٹر سائیکل تھی. Now the problem is the same کہ اگر اللہ نے مسلمانوں کے گناہ جوز اور کرسچنز کے اوپر ڈال دیے اور جوز اور کرسچنز دے رہے ہیں, تو جوز اور کرسچن محمدن کے باپ تو ہے نہیں تو کہ وہ دیں, تو لہٰذا اب اللہ کو جوز اور کرسچن کے ساتھ رحمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دے, خود گناہ کا خمیازہ بھگت لے. اللہ اپنے آپ کو تو وہ جہنم میں ڈالتا نہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ نہ رحمان رہ سکتا ہے نہ عادل رہ سکتا ہے. تو اللہ کے اوپر ایک ڈیلیما ہے بہت بڑا. اب یہ آپ اللہ کی بات کریں گے, ہم نے فلسفیکلی بات کی. واپس آتے ہیں اس دنیا کے اندر جن چیزوں کو ہم پروو کر سکتے ہیں. وٹ از دیئر ٹو پروو کہ اللہ ہے, کوئی اور خدا نہیں ہے؟ ہاں, مجھے نہیں پتا ہے. Exactly. So why are you in this religion, in this ideology جس کے اندر کوئی بھی کل سیدھی نہیں ہے, اور آج کے زمانے میں آپ اس آئیڈیالوجی کی بیسک چیزوں کو بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے؟ جی, جسٹ ٹو ہولڈ آن ٹو سم تھنگ, کسی کو کچھ کسی بھی چیز پہ ہولڈ آن کر لیں, ہولڈ آن کرنے کسی بھی چیز پہ ہولڈ آن کر لیں. انڈیا سے ہیں, ہندو بن جائیں, پیچھے تو کبھی ہندو ہی ہوں گے آپ, وہاں پہ گئے کرسچن بن جائیں, جو بن جائیں, جین بن جائیں. یعنی کسی چیز کو ہولڈ آن کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری آپشنز ہیں. جی تو آدم بھائی, ہولڈ آن ایک کرنے کے لیے اسلام ہی ہولڈ آن کرنا کیوں بھائی؟ ایک ایسی چیز کو ہولڈ آن کرنی ہے جس کی کوئی سینس نہیں بنتی. کریکٹ, فلیکسیبل ہو سکتے ہیں, کریکٹ. آدم بھائی, ایک چیز میں سنا ہے کہ قرآن 3 سیکشن کا ہے, کہ ایک پرانا ہسٹری ہے جو موسیٰ, عیسیٰ اور لوط اور اس طرح کے سٹوری سب ہے, اور 3 سیکشن میں بانٹ کے دکھا دیں مجھے اگر آپ بانٹ سکتے ہیں تو. نہیں بانٹ سکتا ہوں, نہیں, جسٹ قرآن از این انٹرمنگل بنچ آف gibberish. بالکل, اب جو بولتے ہیں کریکٹ, ایگزیکٹلی کریکٹ. جو کیٹیگری وہ میں سنا ہے, میں آپ کو بس بتاتا ہوں, آپ بولیے کیا اس میں کریکٹ ہے کیا نہیں ہے. کہ ایک کیٹیگری ہے وہ پرانا سٹوریز, ایک کیٹیگری ہے وہ
کرنٹ سٹوریز جیسے بنو قریظہ کے ساتھ، قریش کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا. اور ایک کیٹیگری ہے وزڈم جو ہر ٹائم رہتا ہے، جیسا سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل، وہ جو آیت ہے وہ جیسا ایک وزڈم ہوتا ہے ہر وقت کا. اس آیت میں کیا، چلے پہلے کرتے ہیں جو پرانا سٹوری ہے اس میں ہر چیز جھوٹ لکھی ہے اللہ نے قرآن میں، اس میں ایک بھی چیز سچی نہیں لکھی، ایک بھی چیز سچی نہیں ہے. ہسٹری پہ وہ پوری نہیں بیٹھتی، ایونٹس پہ پوری نہیں بیٹھتی، ڈیٹا بایوگرام پہ پوری نہیں بیٹھتی، کسی چیز پہ پوری نہیں بیٹھتی. نمبر 1. نمبر 2، کرنٹ افیئرس کی بات کرتے ہیں تو کرنٹ افیئرس میں کوئی بھی چیز اللہ نے کمپلیٹلی نہیں بتائی. جب تک تفسیر کا سہارا نہیں لیں گے آپ کو سمجھ نہیں لگے گی. اللہ اٹھا کے لے گیا محمد کو قریب والی مسجد سے دور والی مسجد ایک ہی رات کے اندر. کون سی رات کے اندر؟ کس دور والی مسجد میں، کس قریب والی مسجد سے؟ جب تک آپ تفسیر کا سہارا نہیں لیتے آپ کو سمجھ نہیں لگے گی. لہٰذا کسی بھی جگہ پہ کرنٹ ایونٹس کے بارے میں کوئی سچی بات نہیں ہے. ایون قرآن خود کہتا ہے کہ لوگ محمد کہتے ہیں محمد تو ہمیں فیبلز اور ٹیلز بتا رہا ہے. یہ جو ذوالقرنین ہے وہ گیا مشرق کی طرف، پھر وہ گیا مغرب کی طرف، پھر وہ گیا دو پہاڑیوں کے درمیان. یہ تو اینشنٹ ٹیلز ہیں، فیبلز ہیں، ہم نے بھی بچپن میں سنی ہوئی ہیں. 7 سلیپر آف ایفیسس، یہ تو فیبلز ہیں، لیجنڈز ہیں، کہانیاں ہیں جو کہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے کہ 7 سلیپر جو ہیں وہ پہاڑ میں سو گئے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا 100 سال سوئے رہے. دیز آر اینشنٹ فیبلز. یہ فیبلز ہیں، یہ کوئی پرانی واقعات نہیں ہے. تو اسے قرآن میں سچے واقعات کے طور پہ کہہ رہا ہے، تو ڈونٹ ڈو دیٹ. سو ایون قرآن اس چیز کو کہتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ تیسری بات کر رہے ہیں میرے ساتھ، مجھے بتائیں اس آیت کے اندر کون سی ایسی فصیح و بلاغت ہے جناب؟ کیا ہے اس کے اندر بتائیے. اس میں جو سمجھا تبارک الذی نہیں سمجھا نہیں، پہلے جی. اس کی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن دیں. اچھا ٹرانسلیشن نہیں ہے، میرے آیت ہے وہ بولوں. جی بولیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. اس میں جو سمجھا میں، اب آپ کے پاس ٹرانسلیشن ہے تو اسی کے ساتھ جائیں گے. یہ چیپٹر نمبر 67 کی آیت نمبر 1 اور 2 بتا رہے ہیں کہ کون سی بتا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ تو حافظ القرآن ہے، آپ کو معلوم ہے. میں نکالتا ہوں ایک سیکنڈ. یہ لیں جی میں آپ کا شو ڈسٹرب نہیں کر رہا ہوں، کچھ آپ کا ٹاپک کچھ الگ ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں، یہ ٹاپک ہے آج آپ اسلام سے باہر نکلیں ہمیں نکال دیں. بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. سر اس میں کیا یعنی فصیح و بلاغت کیا ہے؟ ہر آئیڈیالوجی کو پکڑ لیں، ہر آئیڈیالوجی کو پکڑ لیں، جو گاڈ ہے اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور گاڈ جو ہے بہت ہی بلیسڈ ون ہے. تو اس میں اللہ نے یہ چیز اگر آپ کہیں تو یہ چیز تورا میں سے اٹھائی ہے. تورا میں اس ٹائپ کی ملٹیپل آیات ہیں that your Lord is blessed, he is the king of kings, he owns everything, and like this is something which is an exact copy, nothing new, کوئی اس میں خاص چیز نہیں ہے. اگلی چیز پہ اسی میں لکھا ہے نا مصدقا لما بین یدیک من التوراۃ، جو کنٹینیوشن ہی ہے. بالکل کرتے ہیں. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرے گا. انتہائی اسٹوپڈ چیز ہے. اگر تو نے زندگی کو پیدا کیا صرف ہمیں آزمانے کے لیے تو بھائی پھر آپ نے تقدیر کیوں لکھ دی ہے؟ اگر آپ نے تقدیر لکھی ہے تو آپ زندگی کو آزما نہیں سکتے. اگر آپ نے زندگی کو آزمانا ہے تو آپ کو تقدیر نہیں لکھنی. تقدیر لکھی تو اب آپ نے پپٹ بنا دی ہے. پپٹ بنایا تو آپ مجھے کسی بھی قسم سے وہ نہیں دے سکتے، عذاب نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ تقدیر تو آپ نے پہلے لکھ دی تھی. میری تقدیر میں لکھ دیا تھا تو نے کہ میں برے کام ہی کروں گا. میں کچھ بھی کر لوں میں اب برے کام ہی کروں گا کیونکہ تو نے تقدیر میں لکھ دی جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے it is stupidity in essence. جی لیکن آدم بھائی یہ ہمارا ٹائم لائن اور خدا کا ٹائم لائن کچھ الگ نہیں ہو سکتا؟ does not matter کیا ٹائم لائن ہے خدا کا. کیا اس نے میری تقدیر میں لکھا تھا، کیا اس نے میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں برا انسان بنوں گا؟ جیسا فار ایگزامپل ابھی جو انٹرسٹیلر کر کے ایک مووی آیا تھا، وہ بلیک ہول میں جب جی سر does not matter کہ وہ کس ٹائم لائن میں ہے. forget that part. اللہ کا ٹائم بہت سلو چلتا ہے. I know that. ہمارے 1000 سال اللہ کا ایک دن ہے. Understandable. That is understandable. قرآن اس چیز کی گواہی دیتا ہے. But that's not the point. اللہ چاہے 1000 سال میں ایک دن گزار رہا ہو. پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے اگر میری تقدیر میں لکھ دیا کہ میں نے برے کام کرنے ہیں تو کیا میں کبھی بھی اچھا کام کر سکتا ہوں؟ وہ تو بڑا ٹاپک ہے. اوکے نہیں ونس اگین سمپل کوشچن کا سمپل آنسر ہونا چاہیے. اللہ قادر مطلق ہے. یہ دیکھیں اللہ یہاں پہ کہتے ہیں اللہ قادر مطلق ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. جو اس نے کر دیا ہے وہ ہو جائے گا اور ہو کے رہے گا. جو اس نے کہا وہ ہو کے رہے گا. رائٹ؟ قادر ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے.
کریکٹ. جی اگر اللہ قادر مطلق ہے اور جو اس نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا, اگر اس نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ میں نے برے کام کرنے ہیں اور میں جہنم میں جاؤں گا, تو کیا کبھی بھی میں جنت جا سکتا ہوں؟ اگر میں جا سکتا ہوں تو پھر اللہ قادر مطلق نہیں ہے, اور اگر نہیں جاؤں گا تو پھر یہ آزمائش نہیں ہے. دیکھیں اللہ کی ہر سٹیٹمنٹ میں ایک تکرار ہے, جیسا کہ میں بتا رہا ہوں. اگر اللہ قادر چیک اینڈ مطلق میٹ والا حساب ہے نا ڈن صاحب, سوری چیک اینڈ میٹ والا حساب ہے نا اللہ کا, چیک اینڈ میٹ ہو جاتا ہے اللہ اپنے آرگیومنٹ وہ میں, اپنے آپ کو خود ہی چیک میٹ کرتا ہے. لیکن یہ ملٹی ورس کو ثابت نہیں کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ہے ملٹی ورڈ کو ثابت؟ کیونکہ اللہ نے تقدیر لکھی ہے, کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری میں نے ملٹیپل تقدیر لکھی ہیں, تم کسی بھی تقدیر پر چل سکتے ہو. جیسا ملٹی ورس کے لیے ملٹی ورس کے لیے اللہ کو ملٹیپل تقدیریں لکھنی ہے, اور میں ان میں سے کسی بھی تقدیر کو پک اینڈ چوز کر سکتا ہوں. اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہارے لیے ڈفرنٹ تقادیر لکھ دی ہیں, تقادیر لکھ دی ہیں, تم جس کو چاہو ایکسپٹ کر لو. اللہ ایسا کبھی بھی نہیں کہتا. قرآن کی کوئی ایک بھی آیت نہیں ہے, اور بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ کسی ایک بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کہے میں نے تمہارے لیے کئی تقادیر لکھ دی ہیں, تم اس میں سے جس تقدیر کو چاہو ایکسپٹ کر لو. کہیں نہیں. سو ڈونٹ گیو می ملٹی ورس. یہ آج کل کے اسکالرز ہیں, مجھے پتا ہے آپ کے ایک ویسٹرن اسکالر ہیں, انہوں نے اس ٹائپ کی بکواس کی تھی, لیکن وہ ہمارے قرآن کی ایک آیت دیے بغیر کی تھی. قرآن کی اگر ایک آیت دیے بغیر, حدیث ایک بھی دیے بغیر اگر آپ یہ بکواس کر لیں تو یہ ایسا آپ کر سکتے ہیں سر, لیکن قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے. یہ میرا اون بکواس ہے, کسی کے پاس نہیں. ایز لانگ ایز وہ آپ کا اون بکواس ہے وہ دیٹ از فائن. اگر آپ اسلام 2.0 کریٹ کریں اور اس میں اپنا قرآن لکھ دیں اور اس کے اندر لکھ دیں کہ اللہ نے ملٹیپل تقدیر بنائی ہے اور آپ اس میں سے کوئی بھی تقدیر سلیکٹ کر سکتے ہیں, then that is fine. اس کا نام ہے شروڈنگرز اسلام. آپ یہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی ہو سکتے ہیں, ایسا اس طرح کے. سیکنڈ سر, اب بات وہی آ گئی. تھینک یو سو ویری مچ, تھینکس فار لیونگ اسلام, تھینکس فار کوئٹنگ اسلام. ناؤ بہت بہت دھنیہ واد آپ کے کہ آپ نے اسلام کو چھوڑا ہے. سر دیکھیں بات بتائے گیا ہے, دیٹ از ایگزیکٹلی دا پرابلم. اگر آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے تو پھر اسلام میں رہو نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں چاہیے لوگ جو کہ فائنلی اٹھ کے کھڑے ہو کے بولیں کہ ہاں میں نے اسلام چھوڑ دیا, I'm an ex-Muslim. The problem with the ex-Muslim community right now is کہ ہمارے پاس یہ جو 10 لاکھ ایکس مسلمس پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں نا, یہ 10% ہے ٹوٹل ایکس مسلم سے. جو 80-90% ایکس مسلم ہے وہ کہتا ہی نہیں ہے کہ میں ایکس مسلم ہوں. This is the biggest dilemma. سو اگر آپ آلریڈی پاکستان سے باہر ہیں یا انڈیا میں ہیں یا انڈیا کے بورن وغیرہ ہیں تو بھائی پلیز اوپنلی بولو کہ آپ لوگ ایکس مسلم ہو. ڈونٹ سے کہ آپ لوگ مسلم ہو. ڈونٹ سے کہ آپ لوگوں نے ایک اپنا اسلام بنا لیا ہوا ہے. پلیز کم آؤٹ اینڈ سے یو آر این ایکس مسلم اوپنلی. دنیا کو بتاؤ کہ اسلام is the stupid, idiotic, utmost cultish movement created by one single person which has destroyed billions of humans in this world, which has killed billions of humans in this world, جنہوں نے ریپ کیا ہے billions of عورتوں کا اور بچیوں کا in this world. یار اوپنلی آ کے بولو بھائی. Don't claim yourself as a Muslim. سر ڈیڈی ممی ناراض ہو جائیں گے. اور سر ڈیڈی ممی کو اس طریقے سے نہیں بتاؤ جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں, ان کو پپو طریقے سے بتاؤ, لیکن دنیا کو تو بتاؤ نا یار. دکھنا چاہیے نا بھائی احمد صاحب, دکھنا چاہیے نا لوگوں کو. وہ بھی صحیح ہے. یہ اس آیت میں دوسرا جو آتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق. مجھے بتائیں کہ 7 سماوات جو ہیں اللہ نے جو 7 آسمان اور 7 زمینیں بنا دی ہیں, کیا آپ دنیا میں اس وقت 7 آسمان اور 7 زمینیں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں, بلکہ رادر یہاں پہ بلینز آف آسمان اور بلینز آف زمینیں. ہاں اوکے, 7 تو نہیں ہے. اس کا جو سیکنڈ آیت جو آ رہا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, یعنی کہ آپ ایگزسٹنس میں کچھ مسٹیک نہیں دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں مسٹیک ایگزسٹنس میں اس لیے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اللہ نے نہیں بنائی, نمبر 1. وہ کسی اور نے بنائی ہے, ٹھیک ہے, اس نے صرف کلیم کیا میں نے بنائی. میں کلیم کر سکتا ہوں کہ میں نے یہ دنیا اور آسمان بنائے ہیں اور آپ اس میں کوئی مسٹیک نہیں دیکھ سکتے. میں یہ کلیم کر سکتا ہوں, راجر میں کلیم کر سکتا ہوں میرے اللہ نے یہ دنیا اور آسمان بنائے ہیں اور آپ اس میں کوئی مسٹیک نہیں کلیم کر سکتے. لیکن میں اس سے پہلے والے اسٹیٹمنٹ میں مسٹیک کلیم کر لیا کہ اللہ جب تو نے کہا نا 7 آسمان اور 7 زمین, یہیں پہ پرابلم آ گیا, کیونکہ ہمارے نظام شمسی کے اندر ہی 8 آسمان اور 8 زمینیں صرف ہمارے نظام شمسی میں.
باقیوں کو چھوڑ دیں. اور ابھی ہم نے پلوٹو کو نکال دیا. بائی دا وے پلوٹو 15 سال ہو گئے ہیں ہمارے نظام شمسی کا پارٹ نہیں ہے, لیکن اب دوبارہ سائنسدان کہہ رہے ہیں نہیں ہم سے دوبارہ غلطی ہو گئی تھی, پلوٹو ہمارے نظام شمسی کا ہی پارٹ ہے. ابھی یہ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر سک رہے کہ پلوٹو پارٹ ہے کہ نہیں ہے. اگر پلوٹو ہمارا پارٹ نکلا ہے دوبارہ سے تو 9 ہو جائیں گے, اور اگر پلوٹو پارٹ نہ نکلا تو ہم ابھی بھی 8 پہ ہیں. تو بچپن میں ہم 9 سیارے تھے ہمارے, اب 8 ہو گئے ہیں اور اب دوبارہ 9 ہونے والے ہیں. بٹ ونس اگین سائنس کین میک مسٹیکس, سائنس کین فکس دیئر مسٹیکس. پرابلم اس کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, جو اس میں مسٹیک ہے وہ ہے, اور وہ پڑھی ہوئی ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے, وہ بدلی نہیں جا سکتی. اور اللہ اگر اس دنیا زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں نہیں ہیں, بہت ڈھیر سارے آسمان اور زمینیں ہیں, اور ہو سکتے ہیں کئی بلینز آف ملینز ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے ماڈرن سائنس کے مطابق جو 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں, اس میں جو 7 آسمان ہیں یہ آسمان کے 7 پرتیں ہیں جو ہمارے ایٹماسفیرک لیئرز ہیں, اور 7 زمینیں ہماری زمین کی پرتیں ہیں جو کہ 7 نہیں اصل میں زیادہ ہیں, لیکن آپ اس کو 7 پرتیں بنا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگ کرتے ہیں آج کل. دین یو ہیو another آیا which has a problem, جو کہتی ہے کہ اللہ نے نیئرسٹ ہیون کو ستاروں سے ٹانگا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ستارے آپ کے ہیں وہ ایٹماسفیئر کے اندر ہیں, اور ایٹماسفیئر کی لوئسٹ لیئر کے اندر ہیں. سو no matter how you look at it, according to science, science اسلام کو ایسے ڈسٹروائے کرتی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ کوکیز کے اوپر جمپ کر کے اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے, کہ اس کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی. اس کو کوکیز نظر آتے ہیں, وہ کوکی مانسٹر کی طرح اس کے اوپر چھلانگے مارتا ہے اور کوکیز ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. تو سائنس, وہ بھی 8ویں 9ویں جماعت کی سائنس, وہ اسلام کو اتنے آرام سے ڈسٹروائے کرتی ہے کہ آپ کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی. اچھا, میں ایک سپر آیت ہے میں آپ سے پیش کرتا ہوں. وہ جی سپر آیت کون سی ہوتی ہے بھائی؟ سپر آیت ہے ان اللہ, سوری یہ نہیں ہے, ان اللہ مع الصابرین. سپر آیت, ایک سیکنڈ صبر کیجئے پلیز. وہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس کا عبادت ہی کریں. ہم نے جن اور انسوں کو صرف اس لیے کریٹ کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں. جی اس کا بارے میں باقی کے کام کر رہے وہ کیا ہوا؟ نہیں تو پھر اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے. اللہ کا کھانا عبادت ہے, اللہ کا فوڈ جو ہے وہ عبادت ہے. جی لیکن اس کا پیچھے ایک سٹوری ہے, وہ جو ابن جریج کر کے ایک تبع تابعین تھا, اس نے ٹرانسلیٹ کیا تھا اور تفسیر کیا تھا, اور کہا تھا کہ صحابی لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ کیا 24/7 ہم لوگ عبادت میں ہی رہنا ہے, اور رسول اللہ نے بولا نہیں, آپ یہ آیت کو ایسا پڑھو کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعرفون. اوکے پرفیکٹ. تو قرآن چینج ہو گیا نا, تو قرآن چینج ہو گیا. اللہ نے بولا لیعبدون, محمد نے کہا لیعبدون کو لیعرفون کر دو. تو اس کا مطلب ہے قرآن کا اللہ یا تو اپنی بات نہیں بتا سکتا تھا, یعنی یا پھر محمد نے ہی لکھا تھا, وہ بعد میں چینج کر رہا تھا. تو اسی وجہ سے قرآن کے ورژنز نکلے تھے سر. کریکٹ. سو پھر واپس پوچھیں رسول اللہ کو, پھر کیسا عرفان کریں اللہ کو جو ہم کو نہیں دکھتا ہے. پھر رسول اللہ نے کہا تھا من عرف نفسه فقد عرف ربه. جو ہاں یہ پھر یہ تو تھوڑا ڈیپ ہے نا یہ آیت. نہیں کیسے ڈیپ ہے, کیسے ڈیپ ہے؟ نفس یعنی کہ جو A is equal to B, B is equal to C, C is equal to A. What is nafs? What is nafs? What is nafs? Self. Self is nafs. تنقل نفس ذائقۃ الموت, اور اللہ کا تو اپنا بھی نفس ہے. قرآن کہتا ہے کہ قرآن عیسیٰ سے بات کرتا ہے, اور عیسیٰ کہتا ہے کہ تیرے نفس کو بھی پتا ہے اور میرے نفس کو بھی پتا ہے کہ میں نے یہ والی بات نہیں کی. وہ کون سی آیت تھی یار؟ ایک سیکنڈ یار, چیپٹر 5 کی 116 ہے میرے خیال میں. جی 5 کی 116 دیکھتے ہیں, میرے خیال میں یہیں پہ ہے. یہ دیکھیں اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم, یہاں پہ یہ دیکھیں تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا. تیرے نفس کو اور میرے نفس کو, تو پھر اللہ کا بھی نفس ہے. تو اینڈ کیا بنتی ہے پھر گیم؟ اگر نفس ہیومنز ہیں, انسان ہیں, ہم ہیں, تو پھر نفس کی تو گیم ہی خراب ہو گئی یہاں پہ. اور پھر کلو نفس ذائقۃ الموت کی یہاں پہ موت ہو گئی. اور اگر آپ نے اپنے نفس کو تعارف کرنا ہے اور اللہ کا تعارف ہوگا, پھر اللہ کا تعارف تو نہیں ہوگا, پھر آپ خود اللہ ہو گئے, کیونکہ آپ کا نفس اللہ ہے. کیونکہ آپ کے نفس کو کرنے سے اللہ کے نفس کو مل رہا ہے, تو پھر ہر انسان میں نفس ہے, تو پھر الحمدللہ ہندو بن جاؤ. ہندو کہتا ہے ہر انسان میں اللہ دکھتا ہے, اسی لیے وہ بندہ نے بولا تھا نا انا الحق کر کے, وہ جو حلاج بے شک, اور اسی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج کر دیا تھا نا.
ہاں وہ تو ہاں جو بندہ بولے گا کہ وہ ان الحق تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو دیر یو گو, ہی از بیسیکلی ایکسپٹنگ دا ہندو آئیڈیالوجی. جی بالکل کریکٹ. تھینک یو سو اچھا جی, ویری مچ. میں نیکسٹ ٹائم زیادہ امیونیشن لے کے آتا ہوں آپ کو. ایمونیشن بھی لے کے آنا سر, ایکس مسلم بنا یار, بس کرو یار, کہہ رہا ہے ایمونیشن لانا ہے جی سائل. نہیں, جو بہت لوگ ڈر رہے ہیں پوچھنے کے لیے, وہ میں لے کے آ رہا ہوں. میں ابھی نیکسٹ ٹائم لے کے آتا ہوں. اب میں بھی شاید کچھ ڈاؤٹ میں آپ شیک ہو جائیں گے. ہم لوگ شیک ہو جائیں گے. ہاں ہو سکتا ہے. ابھی فی الحال اچھا آپ کے ایمان کی مجھے وہ لگ رہی ہے. میرا امتحان مت لینا, پھر ایسا کرنا کہ قرآن کی صورتیں اور آیتیں نمبر یاد کر کے آنا, ایسے ہوا میں نہ بولنا, پھر مجھے ڈھونڈنا پڑ جاتا. سر کریکٹ اوکے ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ فار. لیکن اگر نیکسٹ ٹائم میں تم فنش ہوئے تو تم نے کہنا ہے کہ الحمدللہ میں اپنی والدہ اور والد صاحب کے پاس جا رہا ہوں اور ان کو اسلام کی بتا رہا ہوں. اوکے انشاءاللہ نہیں بس یہ ہوگا. سوچ کے آنا. انشاءاللہ نہیں کہنا. انشاءاللہ تو کہا اس لیے جاتا ہے کہ بات پوری نہ کرنی ہو. آپ کی شرع یہ کہتی ہے کہ جب بھی بات کرو اینڈ میں انشاءاللہ کہہ دو, کیونکہ اگر تم نے وہ بات پوری نہ کی تو پھر اللہ پہ جائے گا کہ اللہ نے چاہا نہیں تھا اس لیے بات پوری نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ کا لفظ جب ایسا کہہ کے جاتا ہے اس کا مطلب جھوٹ بول کے جا رہا ہے. سر آپ سب سے بڑا مفتی آپ ہی ہیں. شروڈنگر کا ریلیجن کا سب سے بڑا مفتی آپ ہی ہونا چاہیے. الحمدللہ تمام ہیم اللہ کے لیے. اللہ کا کتا 1400 سال سے اس نے کچھ نہیں کھایا, کیونکہ 1400 سال پہلے ہی زمین پہ اترا تھا, ایک بندے کو کھایا تھا, اس کے بعد سے ابھی تک بھوکا ہے. اللہ کا ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے. 1.5 دن ہو گیا اس نے کچھ نہیں کھایا. تمام لوگ الحمدللہ ڈیلی کیا کریں تاکہ اللہ کو ہیم پہنچے, وہ اپنے کتے کو ہیم کھلا سکے. کتا بہت بھوکا ہے اللہ کا. جی حضرت. تھینک یو ویری مچ سر.